ایک زمانے میں پہاڑیوں اور چمکتی ہوئی ندیوں سے گھری ایک سلطنت میں ایک نوجوان شہزادی لیلا رہتی تھی۔ زیادہ تر شہزادیوں کے برعکس لیلا کو فینسی گاؤن گرینڈ بالز کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ اس کے بجائے وہ باہر کی سیر کرنا، درختوں پر چڑھنا اور پرندوں کے گانے سننا پسند کرتی تھی۔ ایک دھوپ کی صبح محل کے باغات میں گھومتے ہوئے لیلا نے ایک چھوٹا سا چھپا ہوا دروازہ دیکھا جو آئیوی میں ڈھکا ہوا تھا۔ متجسس اس نے اسے کھولا اور خود کو ایک جادوئی خفیہ باغ میں پایا۔ اس باغ کے پھول اس کے برعکس تھے جو اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے، سنہری گلاب جو چمکتے تھے، نیلے رنگ کے کنول جو چاندنی میں چمکتے تھے، اور گل داؤدی جو جب ہوا چلتی تھی تو ہنستے تھے۔ باغ کے بیچ میں ایک پرانا بلوط کا درخت کھڑا تھا جس کا چہرہ اس کی چھال میں کندا تھا۔ لیلا کے قریب آتے ہی چہرے پر جان آئی اور گرم گہری آواز میں بولی، شہزادی لیلا۔ درخت نے کہا، آپ کو سیکرٹ گارڈن حیرت اور جادو کی جگہ مل گئی ہے، لیکن یہ باغ خطرے میں ہے۔ سنہری گلاب کی پنکھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، اور اگر وہ بالکل غائب ہو جائیں تو باغ کا جادو ختم ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے کھو جانا۔ میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ لیلا نے پوچھا۔ درخت نے کہا، آپ کو کرسٹل ڈیوڈروپ تلاش کرنا چاہیے، یہ محل سے پرے وسپرنگا ووڈس میں چھپا ہوا ہے۔ شبنم گولڈن روز کا جادو بحال کر دے گی، لیکن سفر آسان نہیں ہے۔ آپ کو ہمت، مہربانی اور دوستوں کی تھوڑی مدد کی ضرورت ہوگی۔ باغ کو بچانے کے لیے پرعزم لیلا اپنی تلاش پر نکل پڑی۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک ہوشیار لومڑی سے ہوئی جس نے اسے الجھے ہوئے راستوں پر جانے میں مدد کی، ایک مہربان الف جس نے اس کی تاریکی میں رہنمائی کی، اور ایک چنچل گلہری جس کو ایک خفیہ غار کو کھولنے کے لیے درکار چھپی ہوئی چابی ملی۔ آخر کار لیلا وسپرنگا ووڈس کے دل تک پہنچی، جہاں اسے کائی کے بستر پر کرسٹل ڈیوڈروپ چمکتا ہوا پایا۔ احتیاط سے وہ اسے واپس خفیہ باغ میں لے گئی اور اسے گولڈن روز پر رکھ دیا۔ فوری طور پر پنکھڑیاں پہلے سے کہیں زیادہ روشن ہو گئیں، اور تتلیوں اور پرندوں کے ساتھ ہوا بھرنے کے ساتھ باغ زندگی میں پھٹ گیا۔ بوڑھا بلوط کا درخت مسکرایا، اپنے باغ کو بچایا ہے شہزادی لیلا۔ آپ کی بہادری اور مہربانی نے ثابت کیا ہے کہ جادو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے پر سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اس دن سے سیکرٹ گارڈن لیلا کی پسندیدہ جگہ بن گئی۔ وہ اکثر مملکت کے بچوں کو وہاں کھیلنے کے لیے مدعو کرتی تھی، اس کا جادو سب کے ساتھ بانٹتی تھی، اور اس طرح شہزادی لیلا اور اس کا جادوئی باغ نسلوں کے لیے ایک پیاری کہانی بن گئی۔ آخر